درمیان جو واقعہ پیش آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی قانون میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو مرڈر کرنا، قتل کرنا؟ لیکن اس کے بیان جو آئے ہیں محلے میں دائیں بائیں جو بیانات آ رہے ہیں، کیا ایک سینئر افسر کو، انسپیکٹر کو ایسے لباس استعمال کرنے چاہیے تھے؟ قانون کے جی بالکل قطعی نہیں جی، قانون تو کیا اخلاقی طور پر بھی آپ کسی بھی شخص کو جو ہے اس طرح کا اس طرح کے القابات، جس طرح کہ وہ عدیل نے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی پولیس کو اور اس سے بتایا کہ جی یہ جو انسپیکٹر صاحب تھے یہ روزانہ مجھے جو ہے نا وہ گالم گلوچ کرتے تھے، غلیظ زبان استعمال کرتے تھے، اور آخر تنگ آ کر میں نے جو ہے نا جی ان کو پھر جو ہے ان کا جو بھی وہ مرڈر تھا اور میں نے انہی کے پستول سے پھر جو ہے ان کو گولی مار دی۔ تو میرے خیال سے اگر اسلامک انجنکشن کو بھی دیکھیں، اسلامی تعلیمات کو بھی دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہ حکم دیتا ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ میں نے جو ہے نا وہ برابر بنائے ہیں، اور باقی رزق کی جو تقسیم ہے یا کسی کو چھوٹا بنا دیا یا بڑا عہدوں کے حوالے سے، تو وہ میری دنیاوی تقسیم ہے۔ باقی اللہ کی نظر میں تمام لوگ برابر ہیں، اور خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں وہ شخص بڑا ہے جس کا تقوی بڑا ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی آدمی کو بلا وجہ ایک روزانہ کی بنیاد پر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، گالم گلوچ کریں گے، تو اس کا رزلٹ پھر آپ کے سامنے جو ہوا وہ بڑا افسوسناک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایسے لوگوں کی تعیناتی جو ہوتی ہے، پھر جن لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، کیا افسران بالا کے نوٹس میں ہوتا ہے کہ آپ اس کی باڈی لینگویج، اس کا بیٹھنا اٹھنا، تعلیم کتنی ہے، کیا درس دیتا ہے؟ قانون کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ پچھلے ایک ڈکیٹ یا دو ڈکیٹ سے جو دو گزرے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا کہ پولیس کا چہرہ کتنے برے طریقے سے مسخ ہوا، اور اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ افسران بالا ہیں۔ وہ اپنے ذاتی مفادات اور اپنے رزلٹ اورینٹڈ چیزوں کے لیے وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسے پولیس افسران کو تھانہ کی لیول پہ تعینات کرتے ہیں کہ جو ان کے جو ہے وہ کام جو ہے وہ کر سکیں، اور ایسے پولیس افسران کو لایا جاتا ہے کہ جو انتہا کے کرپٹ، انتہا کے بدتمیز، اور ان کی ایک جو آپ نے ٹریننگ کر دی ہے، اس ٹریننگ کے بعد جس طرح آپ نے جس راہ پہ اس کو افسران بالا نے ڈال دیا ہے، اس کے بعد ایسے رزلٹ آئیں گے سر، اس میں تبدیلی مشکل ہے۔ تو سیف اللہ نیازی دنیا سے تو جا چکا ہے، ہمیں افسوس ہے، کیا اس کو پینشن بھی ملے گی، اس کو لاکھ دستور بھی ملیں گے، کافی سارے معاملات ہوں گے، لیکن عدیل کو کیا ملے گا؟ دیکھیں جی، اب تو یہ جو ہے وہ انصاف نے، وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس پریویل، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عدالت اس کے کیس کو کس طرح پرکھے گی، کس طرح دیکھے گی۔ اگر اس کے ساتھ دیکھیں، اس نے ایک بہت بڑا کیپٹل جس کو آپ کہتے ہیں نا پنشمنٹ ہے اس جرم کی، کہ ایک آپ نے کسی معصوم انسان کی جان لے لی۔ اب عدالت کو یہ دیکھنا ہے کہ آخر اس کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی، اور عدیل کو بھی اس ایکسٹریم پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ آپ لڑ سکتے تھے، جھگڑ سکتے تھے، آپ مکہ مار سکتے تھے، آپ چپیڑ مار سکتے تھے، لیکن کسی انسان کی جان لے لینا، جیسے ہمارے قرآن میں پاک میں بھی ہے کہ ایک انسان کی جان لینا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری انسانیت جو ہے نا اس کا قتل کر دیا۔ تو میرے خیال سے اب عدالتوں پہ ہے، وہ دیکھیں گی کہ کرائم کی سویئرنس کیا ہے، اور اس کی جو پچھلی ہسٹری ہے ساری، عدیل کے ساتھ کس قسم کی زیادتی ہوتی رہی، اس کو سننے کے بعد یہ عدالت ڈیسائیڈ کری، obviously سزا تو اس کو ہوگی، اب کس نوعیت کی ہوگی یہ وقت ثابت کرے گا۔ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکیورٹی چل رہی ہے وہ کمیشن کی بھی بنے گی، ہماری جو لیگل کمیشن آپ کی بن رہی ہے فنڈ ہے اس کی بھی ہوگی، اور جو مدعیان ہیں ان کی بھی ہوگی؟ نہیں، ملزمان کی ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر کسی کی بھی کرنا چاہیں گواہوں کی، مدعیوں کی، تو وہ کرے نا، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ تو کسی نے اس بات پر اعتراض ہی نہیں کیا کہ ہر بندہ آ کے تفتیش کرے، کیونکہ یہ کوئی ذاتی تو کسی کی بات ہے نہیں نا، جو بندہ بھی کرایا ہے وہ ایک مقصد کے لیے آیا، اور اس مقصد کے لیے کوئی تفتیش تو اتنی بڑی بات ہے۔ قاضی صاحب یہ بتائیے گا، آج جو سماعت تھی ذرا تفصیل سے بتائیے اس کا بیک گراؤنڈ، لائٹ نہیں ٹھیک ہے۔ یہ اگر اجازت دیں تو ہم راؤ صاحب اگر، کیونکہ اگر راؤ صاحب یہ بات بتائیں تو زیادہ بہتر ہے اور اچھے طریقے سے اس کیس کا۔ اچھا اس کا یہ ہے کہ یہ جو ریٹ پٹیشن کی گئی ہے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، یہ ریٹ پٹیشن بیسیکلی کچھ لوگوں نے کی ہے جو کسی کیس کے اندر ملزم نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلاسفیمی کے اوپر جو ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے۔ جو کمیشن جو ہے وہ ان کا ہے ایک اسپیشل برانچ کی کوئی ہے رپورٹ، ایک ویگ سی رپورٹ ہے، وہ کلیئر نہیں ہے کہ وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ یہ کیسز جھوٹے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر ایک کمیشن بنا دیا جائے۔
अब हमारा वर्शन इसके अंदर ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो गई है और अल्टरनेट रेमडीज़ हैं उनके पास, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन सकती है। अगर किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर किसी मुलज़म को एतमाद नहीं होता तो वो ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन बनवा सकता है। वो अगर नहीं करवाता तो ट्रायल के अंदर आती है, ट्रायल के अंदर फोरम्स हैं, ट्रायल के अंदर मुलज़म जो है वो अपना मुद्दा बयान कर सकता है एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। उसके बाद नहीं होता तो 342 के अंदर अपना कोई सबूत रख सकता है, या 340 के तहत वो अपने दिफा के अंदर अपने सबूत पेश कर सकता है। तो अभी उसके ऊपर देखे चल रहा है कि अब कमीशन बनता है या नहीं बनता, क्योंकि मैटर जो है ये सब जुडिस है कोर्ट के अंदर, लिहाजा उसके ऊपर तो मैं अभी तबसरा नहीं करूँगा। उनका मौक़िफ़ है कि ये एक कमीशन बनना चाहिए। हमारा ये है कि ये प्रिजुडिस करेगा इन्वेस्टिगेशन को और ट्रायल को, विच आर पेंडिंग बिफोर द ट्रायल कोर्ट, जहाँ पे बहुत सारे फैसले हो चुके हैं और बहुत सारे फैसले जो है आर लाइकली टू बी कंक्लूडेड इन नियर फ्यूचर जो है उसके अंदर।